ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ماں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام تھا زینب اور اس کے بیٹے کا نام تھا علی۔ زینب کی زندگی میں خوشیوں کا شاید ہی کوئی لمحہ آیا ہو۔ شوہر کا انتقال علی کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد زینب نے اپنی ہر خوشی، ہر خواہش صرف اپنے بیٹے کے نام کر دی۔ وہ خود بھوکی رہ جاتی مگر علی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی۔ وہ پرانے کپڑے پہنتی مگر علی کے لیے نئے کپڑے لاتی۔ دن رات محنت کرتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے ایک کامیاب انسان بنے۔ علی بڑا ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ زینب کی امیدیں بھی۔ وہ ہر رات دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، اسے وہ سب دے جو میں نہیں دے سکی۔ وقت گزرتا گیا، علی نے تعلیم مکمل کی اور شہر جا کر ایک بڑی نوکری حاصل کر لی۔ وہ دن زینب کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میری محنت رنگ لے آئی۔ شروع میں علی روز اپنی ماں کو فون کرتا تھا، اس کی خیریت پوچھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب بدلنے لگا۔ شہر کی مصروف زندگی، نئی دوستیاں، اور پھر ایک دن علی نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ شادی کرنے جا رہا ہے۔ زینب بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹا بس مجھے اپنی بہو سے ملا دینا۔ مگر علی نے کہا، امی آپ گاؤں میں ہی ٹھیک ہیں، شہر کا ماحول آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ سن کر زینب کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ شادی کے بعد علی کی کالز اور بھی کم ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہفتوں تک اس کا کوئی فون نہیں آتا تھا۔ زینب ہر دن دروازے کی طرف دیکھتی، ہر آواز پر چونک جاتی، شاید میرا بیٹا آیا ہو، لیکن وہ کبھی نہیں آیا۔ ایک دن زینب شدید بیمار ہو گئی۔ پڑوسی نے علی کو اطلاع دی مگر علی نے مصروفیت کا بہانہ بنا دیا، میں بہت مصروف ہوں، بعد میں آؤں گا۔ زینب نے جب یہ سنا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں، میرا بیٹا خوش رہے یہی کافی ہے۔ رات گہری ہو گئی، زینب کی سانسیں کمزور ہونے لگی۔ اس نے آخری بار دروازے کی طرف دیکھا، شاید اسے امید تھی کہ علی آ جائے گا، لیکن دروازہ بند رہا اور زینب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ چند دن بعد علی گاؤں آیا۔ جب اسے اپنی ماں کی موت کی خبر ملی، وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہی خالی کمرہ، وہی پرانی چارپائی، مگر ماں نہیں تھی۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چیخ کر بولا، امی، مگر اب کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ پڑوسی نے آ کر ایک ہاتھ دیا، یہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے ہاتھ کھولا، میرے پیارے بیٹے علی، اگر تم یہ ہاتھ پاڑ رہے ہو تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ بیٹا میں نے ہمیشہ تمہیں خوش دیکھنا چاہا، میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، بس ایک خواہش تھی کہ کبھی تم آ کر مجھے گلے لگا لو، لیکن کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں تم بہت مصروف ہو۔ بیٹا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں آج بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں۔ خوش رہو، تمہاری ماں۔ یہ پڑھ کر علی ٹوٹ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ امی مجھے معاف کر دو، میں آپ کے لیے وقت نہیں نکال سکا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں تو ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ دوستو، ماں وہ ہستی ہے جو اپنی ہر خوشی قربان کر دیتی ہے، مگر بدلے میں صرف تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا پیار چاہتی ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آج ہی ان کے پاس جائیں، انہیں گلے لگائیں اور کہے، امی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ وقت گزر جائے تو صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ماں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔